السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ عیسی معاون معلم محلیہ اردو پرائمری اسکول رنڈا، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سامنے اردو بال بھارتی کی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ آئیے آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کر کے اس کی کچھ تفصیلات و تشریحات آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں متن کی بلند خوانی کروں، آئیے پہلی بات کے عنوان سے کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان 4 اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے جن مصنف محترم نے اس سبق کو قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ سلیم شہزاد یکم جون 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے آپ کے سامنے متن کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ دو دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا مختصر سا ایک 1.5 پیراگراف جس کی ہم نے آپ کے سامنے بلند خوانی کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑی فتوحات کا زمانہ رہا ہے، اور انہی فتوحات کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارہائے نمایاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر اسلام کے اول دور میں شروع کے دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی اور آپ کے ہمراہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف پر اسلام میں داخل ہونے والے اولین حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں ہم نے ان کے سخاوت کا ایک واقعہ پڑھا، جس میں کنواں خرید کر مہنگے داموں میں کنواں خرید کر وقف کر دینے کی بات آئی ہے۔ ان کی سخاوت کو دیکھ کر ہی ان کا لقب غنی پڑا ہے کہ بڑے سخی تھے آپ، اور جو ہے آپ نے بڑا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بھی نام آتا ہے۔ لہٰذا اسلام کے شروع دور میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں قحط تھا، وہاں پر انہوں نے کنواں یہودی سے خرید کر اور مہنگے داموں میں خرید کر ساری عوام کے لیے کنویں کو وقف کیا۔ اس کے بعد کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے طلباء کو یہ کام کرنا ہے کہ اس پیراگراف کو تسلسل کے ساتھ اور روانی کے ساتھ
پڑھنے کی مشق کرنا ہے اور مشکل الفاظ کو اپنی کلاس ورک کی بیاض میں لکھنا ہے۔